نصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایتی قابل احترام معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، شب برات اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پہ سایہ گستر ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے سارا سال، سارے دن، ساری راتیں اور سارے لمحات موجود ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص راتیں، کچھ خاص وقت ریزرو کیے ہیں، جن میں اس کے انعامات بندوں کو خصوصی طور پر ملتے ہیں. خاص عطیے ان اوقات میں دیے جاتے ہیں، ان خاص وقتوں میں سے ایک وقت آج رات ہے. آج رات، کل نہیں، گزشتہ کل نہیں، آئندہ بھی نہیں، آج. اور آج بھی نہیں، اب وقت ہے. حدیث کے مطابق پچھلی رات مانگنے کا وقت ہے اور اس کے دینے کا وقت ہے. ان اللہ تعالی
ینزلو فی آخر اللیل الی السماء الدنیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی آخری رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی یوں تو اس کی رحمت ہر وقت ہے، لیکن خاص رحمت، خاص پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. یہ ہر پچھلی رات کی بات ہے، یہ ہر پچھلی رات کی بات ہے، ہر پچھلی رات. لیکن آج کی پچھلی رات کی بات کچھ اور ہے. ہر پچھلی رات میں آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. کان لگا کے سنو ذرا توجہ سے، ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے. آج آواز آ رہی ہے، صرف ایک دروازہ نہیں، 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج کتنے دروازے کھلے ہیں؟ 300. یہ حدیث ہے، بہقی شریف، ابن ماجہ شریف، کتب احادیث میں. آج دروازہ نہیں، دروازے کھلے ہوئے. ہر دروازے پہ سائلوں کا ہجوم ہے، دینے والا ہر دروازے سے دے رہا ہے. بادشاہ دنیا دے پھاٹک مار سوندے رات نو. کوئی کتنا بڑا دنیا دار سخی ہو، رات کو دروازے بند کر لیتا ہے. سب سخیوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، امیروں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا بادشاہ جو خدا ہے، اس کے رات کو خصوصی طور پر دروازے کھول جاتے ہیں. ہاں ہاں، یوں تو ہر رات مانگنے کے لیے ہے، ہر پچھلی رات مانگنے کے لیے خاص وقت ہے. لیکن میں پوری تحقیق کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اس کائنات میں جس کو بھی ولایت، فقر کی دولت ملی ہے، پچھلی رات کو ملی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. پچھلی رات کو، پچھلی رات خصوصی انعام تقسیم ہوتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں نیم شب. کیا کہتے ہیں؟ نیم شب، آدھی رات، نیم شبی.
یہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کی حکومت رات کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی ہے، ان کی حکومتیں دن کو ہوتی ہیں۔ رات کو ان کا نظام کمزور ہوتا ہے، خود بھی سو جاتے ہیں، قومیں بھی سو جاتی ہیں۔ یہ ظاہری نظام حکومت ہے، اور ایک باطنی نظام حکومت ہے۔ جو باطنی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت رات کو ہوتی ہے۔ یہ کس طرح حکومت کرتے ہیں؟ سنیں، ایک بات کہتا ہوں، ان کو جو کچھ ملتا ہے رات کو ملتا ہے، اور جب یہ تقسیم کرتے ہیں تو رات کے وقت تقسیم کرتے ہیں، رات کے وقت۔ لیلۃ القدر ہے تو رات، شب برات ہے تو رات، شب معراج ہے تو رات۔ آخر رات میں کوئی بات ضرور ہے۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کا حال رات کے وقت یہ ہو جاتا ہے کہ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ ہاں، یہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں، یہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں، یہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں۔ اللہ تعالی انعامات کا بازار لگاتا ہے، انعام دینے کا، رحمت کی دکانیں کھولتا ہے رات کے وقت، اور اللہ کی رحمت اور نعمت کی دکانوں پہ سودا لینے وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ دنیا کے بازاروں میں سودا دن کے وقت بکتا ہے، سرے شام دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے بازار میں رات کو دکانیں کھل جاتی ہیں اور ساری رات سودا بکتا رہتا ہے، ساری رات۔ بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور بکتا ہے رات ہی کو سودا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ہائے، ہے تو سب کچھ جو میں دیتا ہوں رات کے وقت، لیکن رات کا جاگنا بڑا مشکل ہے، نفس پر بڑا بوجھ ہے، جاگنا رات کو بڑا۔ آج کل ہم لوگوں کی عادت ہے کہ رات کا پہلا حصہ جاگتے رہتے ہیں، اور جب کچھ لینے دینے کا وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ستم ظریفی کی انتہا ہے، ستم ظریفی کی، اپنی جانوں پر ظلم کی انتہا ہے۔ جب اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ اب پہلے میں یہاں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے ذوق سے، نعت خانوں کی نعتیں سنتے رہے، اور جب اصل وقت آیا تو غائب ہو گئے۔
خرد کی نامسلمانی سے فریاد، یہ ہے خرد کی نامسلمانی۔ یہ عقل بڑی عجیب شے ہے۔ عقل کہتی ہے سوئے بازار چل، عشق کہتا ہے کہ سوئے یار چل۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر یہ بات اور کہتا ہوں، اور ہمارا اہل سنت کا یہی شعار ہے، کیا عقل اس دنیا کے لیے ہے، یہاں استعمال کرو۔ اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو، اگر حشر میں نور چاہتے ہو، اگر جنت میں حضور چاہتے ہو، تو پھر عشق کا دامن پکڑ لو۔ عقل مال مست ہے، عشق حال مست ہے، عقل بد مست ہے، عشق سر مست ہے۔ سبحان اللہ بول دو۔ عقل کہتی ہے سو جا سو جا سو جا، عشق کہتا ہے جاگ جاگ جاگ۔ حضرات، عقل کہتی ہے سب سے پیاری جان ہے، سب سے پیاری۔ عشق کہتا ہے کہ یار پہ قربان ہے۔ عقل کہتی ہے بستر کے پاس چلنا چاہیے، ابھی ابھی یہیں کہیں عقل نے بھی پھیرا ڈالا تھا، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے کئی سنگل ڈاؤن ہوئے دیکھے ہیں یہاں، پتہ نہیں باہر کیا حال ہے۔ مجھے کسی نے کان میں کہا کہ کچھ لوگ باہر برآمدوں میں لمیاں تان کے سو گئے ہیں۔ ذرا دیکھو سوئے ہوئے تو نہیں، کوئی سوئے ہوئے تو نہیں جی؟ ان کے لیے دعا کرو وہ جاگ جائیں۔ آمین تو کہہ دو۔ بھائی محبوب کے دروازے پہ آئے ہو دھرنا مارنے، سونے کا کیا مطلب؟ دھرنا مارنے والے کبھی سوتے ہیں؟ اگر دھرنا مارنے والے سو جائیں تو وہ دھر لیے جاتے ہیں۔ آپ کو نیند تو نہیں آئی ہوئی؟ جاگ رہے ہیں نا؟ سب جاگ رہے ہیں؟ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں، شب برات کا لوگ مقصد نہیں سمجھے۔ کچھ نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ بدعت ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب انہیں پوچھا جائے کہ اس رات میں کون سی چیز بدعت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جاگنا بدعت ہے۔ دیکھا، حالانکہ جاگنا یہ بدعت نہیں، یہ محبت ہے۔ پر جاگنے کی قدر ان بے قدروں کو معلوم نہیں۔ ان کا بھی کوئی محبوب ہوتا، اس کے ہجر میں یہ بھی تڑپتے ہوتے، تو میں پوچھتا کس طرح تمہیں نیند آتی ہے؟ ان کا بھی کوئی پیا ہوتا، ان کا بھی کوئی،
انہوں نے بھی کسی کے ہاتھ سے محبت کا جام پیا ہوتا تو پھر میں پوچھتا نیند کیسے آتی ہے؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. بے دردانو کس نو؟ بے دردانو. ذرا میرے ساتھ خوش ہو کے بولو, پیار سے بولو. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے انہ درد مندانو یاد سجن دی ساری رات جگاوے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. ستیاں ہاں. ہائے ہائے سسی ستی تے یار گواچا. سونے والوں کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. سونے والوں کا, گھر والا سو جائے تو چور لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو سب کچھ لے جاتے ہیں. لوگو, ارے لوگو, تمہیں شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ جب تم سوتے ہو تو دو قسم کے چور تمہیں لوٹنے آتے ہیں. ایک چور یہ جو اس دنیا میں چوری کی غرض سے پھرتے ہیں, ایک چور جس کو شیطان کہتے ہیں, وہ بھی سوتے وقت آتا ہے, یہ بھی سوتے وقت آتے ہیں. وہ سامان لوٹ لیتے ہیں, یہ ایمان لوٹ لیتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. یہ ہمارا حال ہے آج کل. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. چوروں کی جاگتے رہنا. کیا بات کہہ گیا. سسی ستی تے یار گواچا کتے تو بھی سو نہ جاویں. ایک پل دے آرام دی خاطر ساری عمر دا روگ نہ لاویں. آئے ذرا ایک بار سبحان اللہ تو کہو نا, ذرا ذوق سے بولو نا. ہائے ہائے ہائے. آپ کو پتہ نہیں, آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو. اگر سارے نہیں جانتے تو کچھ تو آپ میں جانتے ہوں گے نا. جڑے لگی والے نے انہوں نے نیند نہیں آتی. لگی والیاں نو نیند نہیں آتی. ہائے ہائے. کدی اٹھ اٹھ روواں, کدی بہ بہ روواں. پیڑی رات فراق والی مکدی نہیں. پیڑی رات فراق والی مکدی نہیں. جب فراق اور جدائی آتی ہے تو ایک منٹ جو ہے نا وہ بھی ایک سال معلوم ہوتا ہے. اور جب وصل آ جائے, جب وصل ہو جائے تو پھر سال بھی منٹوں میں گزر جاتے ہیں. سال بھی منٹوں میں گزر جاتے ہیں. کسی عاشق نے جب اس کا محبوب اس کی طرف آ رہا تھا, عاشق ہے نا, یہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں نا, اپنے آپ کو عاشق تصور کر لو تھوڑی دیر آج رات, کیونکہ عشق والوں کی ریت ہے. آپ گھر بار چھوڑ کے جو آ گئے, آخر آپ کو بھی تو عشق لگا ہوا ہے نا کسی کا, اس لیے اتنی دیر آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں. کوئی میرے لیے نہیں آئے,
آپ کا کوئی یار ہے، معلوم ہوتا ہے وہ روٹھا ہوا ہے آپ سے، نہیں سمجھے بات، وہ روٹھا ہوا ہے، نہ دید کراتا ہے نہ جلوہ دکھاتا ہے، پڑھ پڑھ کے نمازیں بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، دل بر مینوں مکھ نہیں لاندا، عشق پسند نہیں کردا، کھو پئی میری کیتی کتری، سکہ بنیا زردہ، ذرا عاشقوں کی گلی میں آؤ، عقل کو ذرا چھٹی دے دو۔ کسی عاشق نے سنا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے والی تھی، اس نے کہا اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، ہاں اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، اور جب وہ آ جائیں تو پھر جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں، اتنا برس۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے بیٹھو، ذرا جگر تھام لو، اس جملے کی قدر وہ کرے گا جس کا کوئی پیا ہوگا۔ آئے ہائے، اگر آپ بھی کسی کی محبت اور فراق میں رونے والے ہیں تو پھر سنو میری بات، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عاشق یہ چاہتے ہیں کہ وصل کی گھڑیاں کبھی ختم نہ ہوں، وصل کی گھڑیاں کبھی، اور وصل کی ایک ایک گھڑی قیامت تک طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے۔ آج عاشقوں نے جب یہ سنا ہے کہ ہمارا محبوب ہمیں بھیک دینے آ رہا ہے، خواہش تو ہے کہ ہم اسے دیکھ لیں، لیکن اگر ہم نہ بھی دیکھ سکیں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر کچھ نہ بھی دے، ایک اور لفظ کہتا ہوں، دے گا تو ضرور، کیونکہ وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں اٹھے گا، سب دامن بھر کے جائیں گے، ہم کسی شوم کے بھکاری نہیں، ہم خدائے دو جہاں کے بھکاری ہیں۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ لینے والے کو اپنی تنگ دامانی کا گلہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی ہے۔ مانگنے والوں گداگرو خوش نصیبو، یہ مت سوچو کہ کیا دے گا کیا لیں گے، وہ اتنا دے گا۔ اگر لینے کے لیے تمہارے پاس کوئی پیالہ نہیں، کوئی ڈول نہیں، کوئی کشکول گدائی نہیں، تو فکر نہ کرو، ہم اس کے بھکاری ہیں جو جھولی بھی دیتا ہے گدا بھی دیتا ہے۔
حضرات مانگنے والے، مصیبت تو یہ ہے کوئی مانگنے والا بنے. وہ کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہاں کوئی مانگنے والا تو بنے. مانگنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیالے بھر دیے جاتے ہیں، کبھی ان کے پیالے بھی توڑ دیے جاتے ہیں. مولانا روم نے مثنوی شریف میں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ وقت ہے ابھی، بڑا فکر نہ کریں، دعا ہونے والی ہے. یہ درد کی باتیں ہیں، یہ سوز کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ پرید کی باتیں ہیں، یہ پریم کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، یہ نیاز کی باتیں ہیں. مولانا روم مست بادہ قیوم فرماتے ہیں لیلا کے دروازے پر مجنوں چلا گیا، سنا کہ لیلا آج بھکاریوں کو انعام تقسیم کر رہی ہے، ہر آنے والے کے پیالے اور جھولیاں بھر رہی ہے. مجنوں بھی قطار میں لگ گیا، لائن میں لگ گیا. جو گدا گھر گیا لیلا نے جھولیاں بھر بھر کے دیا. جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا کی نظر مجنوں پہ پڑی. پتہ ہے نہیں ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، محبت کا، خالص محبت، پاک محبت تھی، ویسے صاف محبت پر تھی. کاش لیلا مجنوں، کاش لیلا مجنوں کو یہ سمجھ ہوتی کہ عشق کے قابل یا مصطفیٰ ہے یا خدا ہے. پر بہرحال عشق نابینا ہوتا ہے، جہاں لگ جائے لگ جاتا ہے. لگ گیا. جب مجنوں کی باری آئی تو وہ بھی پیالہ لے کے نہ آگے کھڑا ہو گیا. تو لیلا نے غصے سے دیکھا، جھٹکے کے ساتھ اس کا پیالہ پکڑا اور زمین پہ مارا، چکنا چور ہو گیا، پیالہ ٹوٹ گیا اور مجنوں رقص کرنے لگا، ناچنے لگا. دنیا کٹھی ہو گئی، تماشا بن گیا. مجنوں ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے. کسی نے پکڑا، وہ تو مجنوں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی تو مجنوں ہوں. اس نے کہا تو دیوانہ ہے؟ اس نے کہا ہاں دیوانہ بھی ہوں. اس نے کہا یہ تو رقص کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے خوشی چڑھی ہوئی ہے مجھے. اس نے کہا پگلے کس بات کی خوشی؟ ساری دنیا کو لیلا دے رہی ہے اور تیرا تو پیالہ بھی توڑ دیا، تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ اس نے کہا دے نہ دے، میرے پیالے کو اس نے دیکھا تو ہے نا، میرے پیالے کو پکڑا تو ہے نا. اس کے گداگروں میں لائن کے اندر کھڑے ہوئے میرا نام تو آ گیا ہے نا. وہ دے نہ دے اس کی مرضی، یہ سزا ہرگز نہیں، یہ ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے. ہاں میں آپ کو پھر ذرا کھل کے بولو. اللہ الحمدللہ.
नबी के दीवाने, अम्मी से नबी के दीवाने, मिलने वाले के दीवाने, अपने वाले के दीवाने, बस अपने नबी के दीवाने। अपने मीठे नबी की एक मीठी मीठी बात और सुन लो। मेरे तेरे मीठे नबी ने क्या क्या मीठी बातें कही। आप उस नबी के नारे लगाते हैं तो आप भी मीठे लगते हैं। मैं उस नबी की बातें कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं मीठा लगता हूं कि नहीं, मुझे मैं मीठा लगता हूं। मुझे अपने मुकद्दर पे नाज है। आपको मेरे मुकद्दर पे नाज हो ना हो मुझे इस बात का पता नहीं, मुझे अपने मुकद्दर पे नाज है, मुझे अपनी जिंदगी पे नाज है, क्योंकि ये जिंदगी मैंने मुस्तफा के दर से मांगी है, मांग के ली है, उसके दर की कसम मांग के ली है। मेरी जबान से ख्वाजा गुलाम फरीद बोल रहा है। ख्वाजा गुलाम फरीद की जबान से मैं बोल रहा हूं। मैं अपनी हयाती तू कुर्बान जावा। देखो दीवाने कैसी बातें करते हैं। मैं खुद मैं अपनी हयाती तू, मैं अपने आप पे कुर्बान जाऊं। लोग तो किसी पे कुर्बान होते फिरते हैं, पर मैं अपनी हयाती तू कुर्बान जावा। अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मुहम्मद 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 मुहम्मद। मैं गर्दशे कुए यार करता हूं, तुम्हें खबर हो कि ना हो मैं यही कारोबार करता हूं। ना मेरी फैक्ट्री है, ना मिल है, ना मेरी जमीन है, ना जायदाद है, बस मेरी जायदाद, मेरी जागीर, मेरा सरमाया मोहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मोहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मोहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। और फिर अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई, गुजर गई, गुजर गई, गुजर गई। अब जो बाकी रह गई है, कसम रब दी जदों दी जाइयां में, मेरे बाबल तेरे लड़ लाइयां में। मदीने वाले के लड़ लगाया है हमें। अब नस्लों से हम मंगते हैं उस पाक दरबार के, उस पाक सरकार के हम मंगते हैं। हम हैं भुकारी, हम हैं भिखारी उस दर के। नाम लिखे हैं मादर पिदर के, निरा मैं ही उस दर का भिखारी नहीं, नस्लन बादा नस्लिन हम हैं भिखारी उस दर के। नाम लिखे हैं मादर पिदर के। मुझे कहने दो, औरों को तो जो कुछ मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। हजरात, आधी रात है, आधी रात बीत चुकी है, पिछली रात है। नूर का समा है, बाकी लोग सोए हुए हैं। यार के आशिक जाग रहे हैं। फरिश्तों की बारात उतरी हुई है।
مدینے سے سوغات آ رہی ہے، عرش سے رحمت کی برسات آ رہی ہے۔ کیسا حسین وقت ہے۔ ابھی ابھی چند لمحوں کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، جی بھر کے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ کوئی چپ کرانے والا نہ ہوگا۔ سر پٹکیں گے، گریبان پھاڑیں گے، جتنا رویا جا سکا روئیں گے، کیونکہ جن کے یار روٹھ جائیں انہیں بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، منانا پڑتا ہے۔ درد والو، عشق والو، پیار والو، میں تمہیں میٹھی میٹھی باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ میرے میٹھے نبی پر میٹھا میٹھا درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ میں بلبلے خوش لہجائے گلزار نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ میری باتیں میٹھی ہیں کہ پھیکی؟ بہت میٹھی ہے، سچ بولنا، جھوٹ نہ کہنا۔ بہت میٹھی ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں پھیکی ہیں کہ میٹھی؟ پھر مجھے کہنے دو حضرات، مجھے کہنے دو میں بلبلے خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں۔ میں نے مدینے کا نمک کھایا ہے، میں مدینے کا نمک خار ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میٹھی میری باتیں ہیں، نمک خار نبی ہوں، کیونکہ میٹھے نبی کی باتیں کر کر کے میری باتیں بھی میٹھی ہو گئی ہیں۔ اب سنو میٹھی میٹھی بات۔ میرے حضور فرماتے ہیں، تیرے حضور، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا میرا امتی، ہوگا بڑا گنہگار، جس نے ساری زندگی پاپ کمائے، نیکی کوئی نہ کی ہوگی، ہوگا آخری، حساب کتاب میں آخری ہوگا، اس کے عمل تو لے جائیں گے، اس کے عمل تو لے جائیں گے۔ میرے استاد حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث ہمیں سنا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ کہنے لگے لوگوں دعا کرو وہ میں ہوں۔ جب آپ اس کی قسمت کا حال سنیں گے تو اس مجمع میں ہر آدمی پکارے گا یا اللہ وہ مجھے کر دے۔ ساری زندگی گناہ کیے، نیکی کوئی نہ کی، عمل تو لے گئے، نیکیوں کا پلہ خالی، نیکیوں کا پلڑا خالی، گناہ ہی گناہ۔ حکم آئے گا، فرشتوں اسے لے جاؤ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ بس جب یہ حکم آئے گا نا خدا کا تو میرے میٹھے حضور فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو بولو، کہ وہ یوں دیکھے گا کہ فرشتے مجھے پکڑ کے دوزخ میں لے چلے ہیں، ایسے چکر لگا کے دیکھے گا اور خود دوزخ کی طرف دوڑ پڑے گا، کہے گا فرشتوں تم تکلیف نہ کرو، میں خود چھلانگ لگانے چلا ہوں۔ ہائے ہائے،
وہ کیسا آدمی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ سر پٹ دوڑے گا دوزخ کی طرف، تیز تیز دوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس کو پکڑو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ پکڑائی نہیں دے رہا، بڑا تیز دوڑ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو روکو، جلدی جاؤ۔ فرشتے جا کے روک لیں گے، ٹھہر جا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا فرشتوں نہ روکو، مجھے دوزخ میں جانے دو۔ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ او بندے تجھے کیا ہو گیا؟ دوزخ کی طرف جانے میں تو بڑا شوق رکھتا ہے، تجھے پتہ نہیں دوزخ کیا ہے؟ کہنے لگا فرشتوں چھوڑو، مجھے پتہ ہے، دوزخ جو کچھ بھی ہے مجھے جانے دو۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے پوچھو کہ تو دوزخ کی طرف کیوں تیز دوڑتا ہے؟ تو وہ کہے گا، فرشتے پوچھیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا فرشتوں ساری زندگی اس کے حکم نہیں مانے، میں نے سوچا یار کا آخری حکم تو مان لوں، آخری حکم تو مان لوں۔ آئے آہا، بس حضرات اس کی یہ ادا خدا کو بھا جائے گی، یہ آخری ادا خدا کو پسند آ جائے گی۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہاؤ نہیں پوچھتی، بہاؤ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے بخشنے کے لیے۔ کوئی بہانہ مل جائے میں اس بندے کو بخش دوں، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے۔ اس کی یہ ادا کہ ساری زندگی اس کا ایک حکم نہیں مانا، آج اس نے آخری حکم دیا ہے دوزخ میں، تو یہ تو مان لوں نا۔ آہا، اس کا یہ انداز خدا کو اتنا پسند آیا، فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے خدا نے کہا، اور خدا فرشتوں سے کہے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں خدا موج میں آ جائے گا، دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ خدا کہے گا فرشتوں اس کو پکڑ کے واپس جنت میں لے جاؤ، میں نے بخش دیا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اے کاش وہ ہم ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بخشنے پہ آئے تو یوں بھی بخش دیتا ہے۔ حضرات بخشش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ میری ایک تجویز ہے چھوٹی سی، کہ اگر ہم نے مانگنا شروع کر دیا سیدھا، یا اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، تو کہیں اللہ یہ کہہ دے کہ میں نے بھی تم سے کچھ مانگا ہوا ہے، پہلے مجھے دے لو۔ کیا یہ قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ بولو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے میرے بندو میں تم سے قرض مانگتا ہوں، مجھے دو۔ لو جناب، خدا ہم سے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم میرے کام کرو، میں تمہارے کروں گا، تم میرے مطالبے پورے کرو، میں تمہارے مطالبے۔ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، ہم لوگ بھی، ہم تم بھی بڑے، یوں تو اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن مانگنا اتنا مشکل ہے کہ اللہ بھی مانگے تو نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مولویوں کا مانگنا تو چھوڑو نا،
کوئی مولوی آپ سے چندہ مانگے، آپ کی موج، کیونکہ موجی روح ہیں آپ لوگ، ہم لوگ آپ لوگ تو بعض دفعہ اتنے کنجوس بن جاتے ہیں خدا بھی مانگے تو نہیں دیتے۔ ایک کنجوس آدمی بڑا مالدار مر رہا تھا، مولانا روم لکھتے ہیں لوگ آگے صدقہ کر، دوسرا آیا او کوئی اللہ کی راہ میں دے جا، او کہنے لگا ٹھہرو بھی مصیبت ڈال رکھی ہے، اللہ کی راہ میں دے جا دے جا، جان جو دے رہا ہوں اور کیا دوں۔ لوگوں کو مال اتنا پیارا ہوتا ہے، جان دے دیتے ہیں مال۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں آپ کی بات، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو اللہ کی راہ میں جان بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں؟ ہم گھبرا گئے، یا اللہ دینا ہے تو دے، ہم سے کچھ نہ مانگ۔ اللہ کہتا ہے پاگلو سودا ہو گیا ہے، بیع و شراء ہو گئی ہے، وعدے ہو گئے ہیں۔ یا اللہ کہاں ہوئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلا؟ میری بات اگر تمہیں یاد نہیں تو اپنے نبی سے پوچھ لو، تمہارے نبی کے سامنے سودا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا اے نبی، امت تیری جنت میری، تو امت مجھے دے دے، جنت تو لے لے۔ سنو مسئلہ، نبی پاک نے کہا تھا یا اللہ جنت ہے کیسی، میری امت کے قابل بھی ہے؟ میں اس وقت تک امت فروخت نہیں کروں گا تیرے پاس جب تک تیری جن سے جنت خود دیکھ نہ لوں۔ معراج کا یہی فلسفہ تھا، خدا نے کہا محبوب امت تو دیکھی ہے، آج جنت بھی دیکھ جا۔ جب حضور نے جنت دیکھی، جنت کے باغات دیکھے، جنت کے محلات دیکھے، کوثر و تسنیم کی نہریں دیکھیں، شہد اور دودھ کی نہریں دیکھیں، حوروں کے عشوے دیکھے، غلمان کے جلوے دیکھے، نور کی کرسیاں دیکھیں، رنگ برنگے پھل اور پھول دیکھے، خدا کی قدرت کی رعنائیاں دیکھیں، عظمت خدا کے جلوے دیکھے، حسن خدا کے چمکارے دیکھے، یاقوت کے مکان دیکھے، زبرجد کے دروازے دیکھے، زمرد کی دہلیزیں دیکھیں، جنت کی حوروں کا حسن دیکھا جو چاند اور سورج کو شرمندہ کر رہا تھا۔ اور معراج کی رات حضور نے عجیب تماشا دیکھا، حضور چل رہے ہیں آہستہ آہستہ جنت میں، آگے کھڑ 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 کھڑ، کسی کے تیز دوڑنے کی، جیسے لکڑ کی کھڑائیں پہن کے کوئی دوڑ رہا ہے۔ حضور نے کہا جبریل یہ کون دوڑتا جا رہا ہے؟ کہا یہ تیرے کالے رنگ کا بلال حبشی ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں میں جنت میں پھرتا پھراتا ایک محل پہ گیا، نور کا محل ہے، یاقوت کے دروازے ہیں، زمرد کی دہلیزیں ہیں، زبرجد کے در و دیوار ہیں، اور عظیم الشان محلات ہیں، اور نوری تخت بچھے ہیں، ہر تخت پہ 70 ہزار حوریں بیٹھی ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ تیرے کالے رنگ کے غلام بلال حبشی کا محل ہے۔ آہا، حضور فرماتے ہیں میں اس محل کے دروازے پہ گیا، وہ ساری حوریں اٹھ کے
میرا استقبال کرنے آئیں. تو میں نے کہا حورو تم کس کی انتظار میں ہو؟ کہنے لگی ہم بلال کی انتظار میں ہیں. سنا ہے ہم آپ کے کالے کلوٹے غلام بلال حبشی کی حوریں ہیں. سنا ہے کہ رنگ کا کالا ہے. میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا حورو تم نے تو سنا ہے میں نے تو دیکھا ہے. گو رنگ کا کالا ہے پر بڑا کرما والا ہے. لباس تار تار ہے جسم اس کا فگار ہے. سینہ اس کا نزار ہے پر مصطفیٰ کا یار ہے. حوروں نے کہا جب سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہے دوسری حوریں ہمیں تانے دیتی ہیں. تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا چھوڑو اس بات کو. تم یہ سوچتی ہو کہ کالے رنگ کا بلال جو ہے ہمیں پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں تمہیں یہ کہتا ہوں جنت میں اس کو آ لینے دو. جلوہ مصطفیٰ چھوڑ کے تمہیں پتہ نہیں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے. وہ میرا عاشق ہے تمہارا نہیں. حضرات بات دور نکل گئی. میں نے جنت کی تعریف اس لیے کی ہے کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں. ابھی ابھی نہیں اپنے وقت پر. انشاءاللہ ہم سب جنت میں کیوں؟ اس لیے کہ سودا ہو چکا ہے. قرآن گواہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. معراج کی رات حضور اس لیے گئے تھے خدا نے سودا کیا تھا محبوب امت مجھے دے دے جنت لے لے. حضور نے کہا کس کے لیے جنت؟ کہا امت کے لیے ہی. تو حضور نے کہا اچھا مجھے جنت دکھا تو صحیح کیسی ہے. جب حضور نے جنت دیکھی تو پسند آ گئی. جب پسند آ گئی تو امت بھی بڑی پسند ہے حضور کو, جنت بھی بڑی پسند ہے. اب ہوا کیا؟ سودا ہو گیا, واپس آئے. یا اللہ میں تیار ہوں. قرآن میں آیت اتر آئی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. محبوب اپنی امت کو اب کہہ دے کہ تیری امت کی جانیں بھی اللہ کی, مال بھی اللہ کے, اور جو میری جنت ہے وہ تیری امت کی. جنت کے بدلے سودا ہو گیا. لوگوں ہمارا تو سودا ہو چکا ہے, ہم تو بکا ہوا مال ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی, یہ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا. یہ تمہیں غلطی لگ گئی ہے. نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا, یہ سب کچھ اللہ کا. یہ سب کچھ اللہ کا. اب اللہ کا مال اللہ کو دیتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ فلسفہ سمجھے ہو کوئی؟ امانت میں خیانت. میاں صاحب بولے کھڑی شریف سے, وہ جیلم سے پرے میرپور سے نیچے عارف کھڑی, وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے. کہنے لگے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے. مال منگے تے دیر نہ کریے, جان منگے تے دیر اگے یار سجن دے. عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے.